بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کرے ہم لوگ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگیں اور ہماری تھوڑی کوششوں پر اللہ ہمیں اچھی نماز عطا فرما دے۔ اللہ کی مہربانیوں میں بڑی بڑی مہربانیوں میں ایک بڑی مہربانی یہ ہے کہ وہ بندوں کو کوشش پہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے اس کی کوشش کیا تو ہمیں اچھی نماز مل جائے گی، اور اچھی نماز نہ بھی ملی اور کوشش جاری رہی تو اچھی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ حشر ہو گیا۔ جو جس کو اچھا لگتا ہے آدمی اس کی نقل اتارتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اچھی نماز پڑھنے والوں کی نقل اتارنا شروع کر دیا تو ہمارا حشر ان میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نے تو نقل اتارنے میں صرف لباس کو سمجھا ہے، یا وضاقتہ بال ہے اور کچھ چیزیں ہیں، یہ نقل اچھی نماز پڑھنے والی کی نقل اتارے گا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ اگر ریاکاری کے ساتھ اس لیے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے کہ میرے مریدین دیکھیں گے، متعلقین دیکھیں گے تو ایسی نقل تو اتاریں گے۔ پھر دوسری جگہ یہ بات بھی لکھی ہے مفہوم کے طور پر کہ اگر مرید شیخ کو دکھانے کے لیے اچھی خشوع خضوع والی نماز پڑھے تو کہ اس کو بھی ریاکاری کا عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شیخ کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ شیخ کی توجہ بڑھ جائے گی تو میں اللہ والا بن جاؤں گا، اس کی نیت یہ ہے۔ بہرحال تو یہ تو بہت آسان ہے، دنیا کما لینا مشکل کام ہے، دین کما لینا بہت آسان کام ہے، اور اچھی نماز کا مطالبہ سب سے ہے۔ اس کے لیے الگ الگ حکم نہیں آیا ہے کہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو ایسی نماز پڑھے گا، اس کے بعد کم والا ہوگا تو اس سے کم پڑھے گا، اور نہیں پڑھا لکھا ہوگا تو اور خراب نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ اچھی نماز کا مطالبہ سب سے ہے۔ اگر ہم نے کوشش کیا تو ہمیں یقیناً کچھ نہ کچھ تو ضرور مل جائے گا۔ اللہ کوشش کرنے والے کی کوششوں کو بیکار نہیں جانے دیتے۔ اب اس طرح سے ہم سوچ لیں، اگر کچھ باتیں بہت انداز ہے سوچنے کا، اللہ ہر اچھا انداز عطا فرما دے اور موقع پر وہ سوچ دے جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں ہر جگہ نفع دے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ساتھ ہے، اللہ پاک ہمارا دل بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ ہر وقت ہے جہاں ہم ہیں وہاں ہمیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب نماز کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ نمازی کی طرف ہو جاتی ہے، یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو بھی۔ مومن کے لیے تو فرض نماز کے لیے تو مسجد ہی ہے، اس کے لیے تو اکیلا کا حکم یہ ہے کہ سوائے شرعی مجبوری کے اکیلے نماز پڑھنا مناسب نہیں۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ یا جہاں بھی جماعت ہوتی ہو وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ جہاں رہے وہیں جماعت بنا لیا، یہ مجبوری کے درجے میں ہے کہ کوئی انتظام ہی نہیں تو کیا کریں گے، ورنہ اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہو تو اللہ کے گھر میں پہنچائے۔ اس لیے کہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب صف لگتی ہے تو صف کا لگا ہوا یہ کھڑا رہنا دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ بھیڑ بازار میں بھی ہے، بھیڑ اسٹیشنوں پہ بھی ہے، اور بھیڑ ساری دنیا میں بہت سی جگہ بھیڑ ہی بھیڑ ہے، لیکن یہ جو جمع ہونا ہے، اور جیسے بندوں نے صف میں کھڑے ہو کر نماز کی نیت ابھی نہیں کیا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی صف لگی کہ اللہ کو پیار آیا۔ اب جب نماز کی نیت کر لے گا اور سوچے گا دل لگا کر پڑھنا ہے اور اللہ میری طرف خاص طور سے متوجہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ سب تھوڑا سا ہم سوچ لیں۔ اس سوچنے کے لیے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب سائیکل آدمی چلانا سیکھتا ہے تو بہت پیڈل دیکھتا ہے، بہت پریشان سا ہوتا ہے، اور پیڈل تو پیر رکھا ہے تو چلے گا، اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ سب کرتا ہے۔ لیکن جب عادت ہو جاتی ہے تو اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا،
ایسے ہی اگر ہم اچھی اچھی عادتیں بنا لیں، خصوصاً نماز سے پہلے سب سوچ کی، اچھا کھڑے رہ کر موقع نہیں مل رہا ہے، گھر سے نکلے ہیں، اب طے کر لیں کہ ہم بغیر کام کی باتیں نہ کریں گے، ضروری باتیں اگر ہیں تو کر لیں گے، ورنہ اللہ ہی سے باتیں کرتے جائیں گے، سوچتے ہوئے آ جائیں گے۔ ہمیں اللہ پاک نے بلایا ہے، اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اللہ پاک ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں ہم کتنے نالائق ہیں، کتنے گندے ہیں، ہم نے کیا 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 ہے، کتنا بڑا احسان کیا کہ اچھا آ جاؤ آ جاؤ، بلا رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کہا آ جاؤ، 2 دفعہ کہا آ جاؤ آ جاؤ۔ کیا ملے گا؟ دنیا آخرت کی تمام کامیابی ملے گی۔ ہماری زبان میں ہم کہہ رہے ہیں، آپ ترجمہ نہ سنائیں ہمیں پڑھے لکھے آدمی نہیں، ہم اپنی زبان سمجھتے ہیں، ترجمہ بہتر ہے کہ وہ الفاظ دہرائے جائیں، لیکن ہمارا تو مفہوم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک آ جاؤ آ جاؤ، ایک ہے آ جاؤ، ایک ہے کتنے بار آ جاؤ آ جاؤ۔ اب کیا ملے گا اللہ پاک؟ سب مل جائے گا، یہاں جو چاہیے سب مل جائے گا، تمہیں اور کیا چاہیے میں تم کو مل جاؤں گا۔ لیکن ہم یہ سب ارادہ نہیں کرتے، ہم یہ سب سوچتے نہیں، ہم نے نماز کی عادت بنا لیا ہے، نماز پڑھنے چلے آتے، اور ہم نماز پڑھنے آتے ہیں چونکہ اس سے کوئی رابطہ نہیں بناتے، اس سے باتیں نہیں کرتے، تھوڑی دیر تو کر لیں، کم سے کم مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں جہاں صف لگتی ہے 2-4 صف چل کے جاتے ہیں، اتنی دیر کر لیں۔ لیکن ہم مسجد میں آتے ہیں اور نفس ہمارے دل کو کھینچ کر باہر لے کے چلا جاتا ہے، اور جب باہر ہی دل چلا گیا ہے تو جہاں چاہتا ہے وہ منہ مارتا ہے، ہمارا نفس، ہمارا دل وہاں کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہاں صبح صبح اور شام کو بھی کچھ لوگ اپنے اپنے کتے کو لے کے باہر نکلتے ہیں، کیا کیا کراتے ہیں پتہ نہیں، لیکن کھینچتے رہتے ہیں اس کو، ہاتھ میں ان کے کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں اس کی ایک لمبی بیلٹ اور چین رہتی ہے جس کو پکڑے رہتے ہیں، اور کتا ذرا ادھر ادھر بھاگتا ہے تو کھینچ لیتے ہیں۔ بہت دفعہ ابھی جا کے دیکھیں گے، صبح صبح بھی آپ کو دکھائی دے گا۔ تو ایسے یہ نفس جو ہے کتا ہے، یہ ہمارے دل کو کھینچ کر لے کے چلا جاتا ہے، اور ہم اپنے دل کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو جو تجھے کرنا ہے، بازار کھینچ لے گا تو بازار میں گم ہو گئے، آفس پہ کھینچ لے گا تو آفس پہ گم ہو گئے۔ ہم نے ارادہ نہیں کہ اس نفس کے کھینچنے سے، اس کتے کے کھینچنے سے ہم کھینچیں گے نہیں، بلکہ اسی کتے کو ہم اس طرح سے استعمال کریں گے کہ نفس پر ہم سوار ہو جائیں گے، اور جو نفس پہ سوار ہو گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، وہ اللہ کو پا جاتا ہے۔ اب وہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، اس کا کام کھینچنے کا ہے، ہمارا کام اپنے آپ کو کھینچ کے لینے کا ہے۔ اور جب یہ سب ارادہ کریں گے کہ میرے اللہ پاک نے مجھ کو بلایا ہے، اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اللہ پاک بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ۔ اب نیت باندھنے سے پہلے جب ہم سب میں کھڑے ہو گئے، ہمیں اللہ پاک بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں، ان کو پیار آ رہا ہے۔ بتائیے، ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، پیار آ رہا ہے۔ اور کہیں میں نے بیان میں سنا تھا کہ جب صف لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، دیکھو اس میں کسی کا دل میری طرف متوجہ ہے؟ تو دیکھتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں کسی کا نہیں، سب میں پورا ایک بھی نہیں ہے۔ کچا امام کا دل دیکھ لو تو امام کا بھی نہیں ہے۔ تو بیان کرنے والے نے بتایا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم مجھے یاد اچھی طرح سے، ان کا مل کر کھڑے رہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں سب کی قبول کر لیتا ہوں۔ اب کتنا بڑا فائدہ ہے، ہم اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، کہیں پڑھ لیتے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ، ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہوئے کہ اللہ پاک نے کہا ہمیں اچھے لگتا ہے۔ ابھی تو ہم صف لگا کے کھڑے ہیں، نماز شروع ہو گئی ہے، دل حاضر نہیں ہے، ہمیں سب اچھے لگتے ہیں۔ کوشش ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اپنی کوششوں میں لگے رہے تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ ہے بہت آسان۔ نماز کا بنا لینا ہو سکتا ہے مشکل ہو، کوئی سوچتا ہو، لیکن تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ کوشش پہ ہی جب اچھی نماز کا اجر ملے گا۔ اور ایک دعا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کو نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو پورا اجر مل جاتا ہے۔ یہ مفہوم میں نے کتاب میں دیکھا، تو پورا اجر مل گیا، تو یہ اجر پورا غصے میں دیں گے یا پیار سے دیں گے؟
اجر کیا چیز ہے؟ نیکیاں کیا چیز ہے؟ مخلوق نہیں دے سکتی نیکی. نیکی کا بدلہ اللہ ہی دے گا. اور نیکی کا بدلہ بھی بہت بڑی بات ہے. نیکی کرتے ہی نیکی کے انوار جو ملتے ہیں، جس سے اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اس کے احسانات سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اور گناہوں کی نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، گناہوں سے ڈر لگنے لگتا ہے. کبھی اللہ کی بڑائی سے ڈر لگ جاتا ہے، اتنے بڑے اللہ کے سامنے میں کیسے برائی کروں. اور کبھی اللہ کی محبت میں ڈر جاتا ہے کہ اتنے احسان کرنے والے کی نافرمانی کیسے کروں. تو یہ جو نور بن جاتا ہے دل کے اندر، یہ کیا کچھ بنتا ہے. اندھیرے میں رہنے والے کو صرف اندھیرے کا پتہ ہے، جو اندھیرا چھوڑ کر اجالے میں جاتا ہے اس اجالے کا پتہ ہے. لیکن اجالے کے پتہ کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو احساس بڑھ جاتا ہے، ہائے اندھیرا ہو گیا. اور جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں خالی نہیں ہوتا، لائٹ آئی کہ چلی گئی، وہ تو اسی میں جیتے ہیں. ذرا ہم اپنے دل میں اجالا پیدا کر کے دیکھیں کہ دل میں اجالا پیدا ہوتا ہے تو دل کی دنیا کیا ہوتی ہے. کہ جب سب سے بڑا ملے گا تو سب سے اچھی سوچ اس کے دل میں آئے گی، اور سب سے اچھی سوچ میں اللہ شامل ہوتا ہے، اللہ کا خیال ہوتا ہے. میں جو سوچ رہا ہوں وہ بھی اللہ کو پسند ہے نہیں پسند ہے. سی سی کیمرے کا دور چلا ہے. مخلوق کا لگایا ہوا سی سی کیمرہ ظاہر کے اعمال کو کیچ کرتا ہے. اللہ کا سی سی کیمرہ دل کی سوچ کو بھی قید کرتا ہے، وہ بھی قید میں آتی ہے. کہاں ہے کہاں ہے. سی سی کیمرے سے آدمی کے وجود کا پتہ چلتا ہے کہاں ہے، لیکن جو اللہ کا سی سی کیمرہ جو لگا ہے وہ دل کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہاں ہے. ہم اس کیمرے کے سامنے سے گزرتے ہیں یا اس کیمرے کے سامنے کوئی کام کرتا ہے اور اس کا سیٹ بیٹھ کے کیبن میں سے اسکرین پر دیکھتا ہوتا ہے تو ملازم ڈرتا رہتا ہے کہ میرا سیٹ مجھ کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی غلط حرکت مت کرو. اللہ کا سی سی کیمرہ ہر وقت چالو رہتا ہے، ہمارے ظاہری اعمال بھی ہر جگہ دیکھتا ہے اور باطنی سوچ کو بھی دیکھتا ہے، اور ہر چیز پر اکثر درگزر کرتا ہے. جانے دو بندہ ہے غلطی ہو گئی، جانے دو بندہ ہے غلطی ہو گئی. اس لیے نماز میں غلطیاں ہم کرتے رہتے ہیں. تو کہہ دیا یہ ہماری زبان میں ہم سمجھا رہے ہیں. لوگ پوچھیں گے اللہ نے کہہ دیا کہاں لکھا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں. ہم اپنی زبان میں اللہ کی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں. کہہ دیا جا تو نے نماز پڑھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، اور تیری پوری نماز غفلت سے ہوئی، تجھے پتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ہاں اللہ. تو پھر اب کہہ دے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اچھا پھر بس تو اعتراف کر لے، اعتراف کر لے، کتنا بھی اچھا کر کہہ دے اچھا نہیں ہوا، بس میں اچھا لکھ لوں گا. اللہ کرے ہم جہاں دنیا بنانے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں تھوڑے نماز بنانے کی بھی کوشش کرنے لگے. اور جن کی تعلیم میں جن کے قصے آ رہے ہیں کہ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت میں کیا کیا مقام رکھا ہے. تو یہ نمازیں پڑھنے رات میں جو اٹھنا چاہے اٹھ سکتا ہے. رات کو 2 بجے سوئے، اللہ نے توفیق دیا، ارادہ پکا تھا، مسجد میں آ گئے. مولانا تو 12 بجے گھر پہ پہنچے ہیں، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کیا پڑھا انہوں نے. پہنچنا چاہے تو پہنچ کے آ ہی گئے. اگر ہم سے روز نہیں ہو سکتا، ہم ہفتے میں 1 دن تو طے کریں. دیکھو تنا آور درخت جو آج دکھتا ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. اس کی شروعات چھپے ہوئے بیج کے ساتھ ہوتی ہے. بیج ڈالا تو یقیناً اندر سے پودا نکلے گا. اگر ہم نے ہفتے میں 1 دن بنا لیا، کل ہماری چھٹی ہے، کتنا اچھا ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کو بجائے رات کو جاگنے کے کہ دیکھو ہماری چھٹی، آج رات کو تو ہم اللہ پاک کے لیے اٹھیں گے. آج رات کو ہم دیر تک سوئیں گے نہیں، دیر میں نہیں سوئیں گے. آج ہم روز سے جلدی سو جائیں گے کیونکہ ہم کو رات کو اللہ پاک سے ملنا ہے. سب لوگ جلدی سو جاؤ. ایک دن اپن تہجد پڑھیں گے. اب جب پورا گھر تہجد کے لیے اٹھے گا اور چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کو پیار نہیں آئے گا. ارے ایک بھکاری چھوٹا بچہ اگر آ کے دروازے میں مانگتا ہے تو آدمی ترس کھاتا ہے، سوچتا ہے بیٹا تو بھیک کیوں مانگتا ہے. اس سے احوال پوچھتا ہے. اگر اس کا حال معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بڑا مستحق ہے تو یقیناً وہ دے دیتا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دفعہ بیان میں بھی سنایا کہ میں بمبئی آ گیا تھا
اور حضرت کا قد ایسا ہی تھا، کچھ چھوٹے سے نظر آتے تھے، دبلے سے پتلے سے نظر آتے تھے، تو اپنی عمر سے کم نظر آتے تھے. تو پارٹی والے کا کام کیا تھا، پارٹی والے کا. پارٹی والا بمبئی میں اس کو کہتے ہیں جو ٹوکری لے کے بیٹھتا ہے بڑی سی ایسی خاص، اور بازار میں کھڑا رہتا ہے، لوگ سامان خریدتے ہیں تو کہتا ہے لے چلوں سیٹ، وہ کہتا ہے لے چلو، اتنے پیسے لوگے اتنے پیسے لیں گے، پہنچاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں ایک سیٹ کے گھر گیا سبزی وبزی لے کر، تو گھر کی عورتوں نے دیکھا مجھے، کہا ارے اللہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا سامان لایا، اور سب نے کہا جلدی آؤ گھر میں بیٹھو ہم تم کو ناشتہ کرائیں گے. نہیں ہمیں نہیں دیکھو تمہاری عمر کیا ہے، کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ عورتوں کو پیار آ جائے، مردوں کو پیار آ جائے، اور رات کو ہم بچوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہم گندے بدے اقراری مجرم بن کے کھڑے ہو جائیں، اس کو پیار نہیں آئے گا، وہ اپنی محبت نہیں دے گا، اپنا تعلق نہیں دے گا. نہیں آتا تو مانگنا شروع کر دیں کہ ہم چاہتے تو ہیں لیکن ہمیں ہمت ہی نہیں ہوتی، ہمارا نفس شیطان غالب ہو جاتا ہے. میں الارم لگا لیتا ہوں، تدبیر اختیار کر لیتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں جگا دیجیے، کر کے دیکھیے. 18-19 سال کا ایک جوان جماعت میں چل رہا تھا اور بہت تندرست لڑکا، یعنی 23-24 کا نظر آتا تھا، بڑا بھولا بھالا، اس عمر میں بھولا بھالے ہوتے ہی ہیں. رات کو تہجد میں جماعت اٹھتی تھی اور سبھی اٹھا کرتے تھے، سونے کا دور نہیں تھا، اور رات کو اٹھ کے رونا ضروری سب سمجھتے تھے کہ میری محنتوں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ہی کے کرنے سے ہوگا. تو سب اٹھتے تھے اور اس کو بھی امیر صاحب جگاتے تھے، تو پیر پنڈلی دبا کے جگاتے ہیں تو اور پیر پھیلا دیتا تھا، پھر گہری نیند سوتا تھا، فجر کے وقت اٹھتا تھا. ہفتے 10 دن گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ تہجد میں جس کو اٹھنا ہو مجھ سے کہ میں اٹھاؤں گا. ارے سب چوک گئے، بولے بھائی تجھے تو جگانا ہی مشکل ہے. پتا چلا اس نے بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگا کہ اللہ پاک سب اٹھتے ہیں مجھے بھی اٹھا دیجیے، میں سب سے پہلے اٹھا دیجیے. تو سب سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں نہیں ملے گا؟ دنیا مانگے دے دیتا ہے، ہم اللہ سے اللہ کو مانگے نہیں ملے گا، اللہ سے نماز مانگے نہیں ملے گی، اللہ کی پسند والی زندگی مانگے نہیں ملے گی. پھر ہمارے بچوں کو شروع سے عادت ہو جائے گی، جب عادت بن جائے گی اور ان کو جملے ان کے کانوں میں اللہ پاک ملیں گے، رات کو اللہ پاک مل جاتے ہیں. ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا کیسے ملیں گے، کیا ملیں گے، مگر ان کو یہ سب ان کے جب دلوں میں اتارنا شروع کریں گے تو ایک ایسا ماحول بنے گا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. اور بس وہ خوش ہو گیا تو مومن کا تو یہی مطلوب ہے کہ خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے. اللہ ہمیں اچھی نماز کی توفیق دے اور سب اچھی باتیں جو اللہ کو پسند کرنے کی توفیق دے، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.